السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، کچھ بہت ہی اہم کیسز ہیں کورٹس میں، ان کا فیصلہ ہونا ہے، نئے کیسز آ گئے ہیں، اس کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ کے کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہے۔ کچھ اداروں میں بہت اہم کیسز ہیں جس کی ذکر ہم بار بار آپ کے سامنے لا رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ بہت اہم کیسز ہیں، فیصلے ہونے، ہار یا پار ہو، میرٹ پہ فیصلہ ہو، لیکن کیس کو ڈیلے بھی کیا جا رہا ہے، روکا بھی جا رہا ہے، دباؤ بھی نظر آ رہا ہے، اور کیس کو میرٹ پہ جو ہے وہ سننے میں بھی کوشچن مارک آ رہا ہے۔ تو عدالتوں میں بھی کیس ہے اور اداروں میں بھی کیس ہے۔ میں اداروں کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن میں اہم ترین کیسز ہے اس میں کچھ بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ جیسے آپ کے ڈسکا الیکشن کا آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر اس کے اوپر انکوائری رپورٹ سامنے آ چکی ہے، اور اس کے اوپر جو ذمہ داران ہیں ان پہ فوجداری مقدمات جو ہے وہ ایکشن ہونے والا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل جو ملزمان ہیں، اصل مجرمان جو ہیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں، ان پر ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری، آپ نے دیکھا فیصل واڈا کا کیس بھی اب تقریباً جو ہے وہ 23 تاریخ کو جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا فائنل ہو گیا۔ 3 سال سے ٹل رہا تھا، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر الیکشن کمیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے سختی سے کہہ دیا ہے کہ 2 مہینے میں، اور دوسرا ابھی ریسنٹلی انٹرا کورٹ نے کہا ہے کہ جائیں جا کے الیکشن کمیشن میں اپنا فیصلہ، اور الیکشن کمیشن نے آخری وارننگ دے دی ہے فیصل واڈا کو۔ تو یہ بھی ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 19 کے بعد کے جو اب معاملات ہیں اس میں ادارے کچھ آزادی کی طرف نکل رہے ہیں، کچھ فیصلے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر عدالتوں سے اور اداروں سے بہت اہم فیصلے سامنے آ جائیں گے، اور واقعی اگر اداروں پہ دباؤ ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ میرٹ پہ اگر فیصلے آ گئے تو بہت بڑی جو ہے نا وہ آپ کو چیزیں سامنے نظر آئیں گی، اور بہت اہم کیسز کے فیصلے پہ بڑا زبردست جو ہے وہ آپ کے سامنے منظرنامہ سامنے آئے گا۔ دیکھیں، اعظم سواتی کا کیس بھی ہے، ان کا بھی چل رہا ہے، حالانکہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے فواد چودھری کا بھی کیس چل رہا ہے، انہوں نے بھی معافی مانگ لی ہے۔ لیکن ایک کیس جو بہت ہی بڑا کیس ہے الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن پہ بہت بوجھ ہے اس کیس کا، الیکشن کمیشن کی اس پہ بہت بدنامی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہوئی ہے۔ تقریباً 14 نومبر 2014 سے یہ کیس الیکشن کمیشن میں طول پکڑ رہا ہے، حالانکہ اکبر ایس بابر صاحب نے اس کیس کے حوالے سے بہت سارے ثبوت پیش کر دیے گئے ہیں، اور خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 28 اکاؤنٹ اور 4 اکاؤنٹ ملازمین کے نکال کے الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ آج تک نہیں کر سکا۔ ایون انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی بنائی جو تقریباً کوئی 70 سے زیادہ اجلاس کیے، اور ایک رپورٹ بھی پیش کی انہوں نے، جس رپورٹ کو خود الیکشن کمیشن نے سرزنش کرتے ہوئے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے 1 مہینے دیا گیا اسکروٹنی کمیٹی کو کہ بھائی آپ 1 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، یعنی کیس اتنا ایزی تھا، اتنے ثبوت موجود تھے، اکاؤنٹس آ گیا تھا کہ بھائی یہ فیصلہ 1 مہینے میں ہونا تھا۔ لیکن اسکروٹنی کمیٹی پہ کیا دباؤ تھا، اس سے اندازہ کیجئے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے 70 اجلاس سے زیادہ کیا، لیکن جو رپورٹ سبمٹ کی انہوں نے تقریباً کوئی 17 اگست کو کوئی رپورٹ سبمٹ کی تھی، وہ رپورٹ جو ہے وہ خود الیکشن کمیشن نے اٹھا کر پھینک دی تھی۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پھر 6 ہفتے کا موقع دیا گیا کہ جائیے اور جا کر آپ ایک سنجیدہ کمیٹی کے حیثیت سے انویسٹیگیٹ کریں اور اس کی رپورٹ سبمٹ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ رپورٹ الیکشن کمیشن کو اسکروٹنی کمیٹی نے آخر سبمٹ کر دی۔ اب یہ رپورٹ کیا ہے اس پہ میں ابھی بات کروں گا، لیکن جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ یہ بات ہے کہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس رپورٹ میں 3 بنیادوں پر الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جی آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، اسکروٹنی کمیٹی کو ڈائریکشن بھی دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو اکبر ایس بابر صاحب نے ڈاکومنٹس اور پروف دیا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ دوسرا، پی ٹی آئی نے جو اپنے ڈیفنس میں ڈاکومنٹس دیا ہے اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں، اور تیسرا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو خفیہ
28 اکاؤنٹ دیا ہے اور 4 ملازمین کے اکاؤنٹ، ان کو انویسٹیگیٹ کریں اور ان کو انویسٹیگیٹ کر کے آپ فوری طور پر اس کی رپورٹ سبمٹ کریں۔ بہرحال یہ رپورٹ 31 مئی 2021 کے حوالے سے تھی۔ اب یہ سنا ہے کہ رپورٹ سبمٹ ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے، اور یہ اجلاس کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ ایک اخبار یہ کہتا ہے، ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آج یہ اجلاس تھا لیکن بلوچستان کے ممبر نہیں آ سکے تو اس لیے اجلاس آج نہیں ہو سکا، شاید یہ اجلاس کل یا پرسوں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ اجلاس جو ہے وہ آج ہی ہوگا، اور ابھی یہ اجلاس ہوا نہیں ہے۔ میں جب یہ پروگرام کر رہا ہوں تو اس وقت یہ کہ اجلاس یہ آج ہی ہے، اور یہ آج اجلاس ہونا ہے، اور اس اجلاس میں الیکشن کمیشن نے وہ سیل انکوائری رپورٹ کھولنی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ سیل انکوائری رپورٹ دباؤ کے بنیاد پہ سامنے آئی ہے یا حقائق کے بنیاد پہ سامنے آئی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی حقائق کے بنیاد پہ آتی ہے تو یقیناً وہ کچھ ڈاکومنٹس باہر آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتا ہے، اور اس بات کا بھی سب کو پتا ہے کہ 7 سال سے عمران خان صاحب اس فارن فنڈنگ کیس کو اپنے دوستوں کے ذریعے، طاقتور لوگوں کے ذریعے حکومت میں ہوتے ہوئے جو ہے ان چیزوں پہ دباؤ ڈال کے اس کو روک رہے تھے، لیکن اب کہتے ہیں کہ حالات مختلف ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس سے ہی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہونا ہے۔ اب اگر خاتمہ اسی کیس پہ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے اگر حقائق پر مبنی ہے تو بتائیے 28 اور اس میں اربوں خربوں کی جو ہے نا وہ کرپشن ہے، میگا کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے، انلیگل ہے، اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور پیسوں کی ریل پیل اور جو لوگوں نے کمایا وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور اس میں عمران خان صاحب کی نااہلیت، تاحیات نااہلیت، اسد قیصر صاحب کی تاحیات نااہلیت اور صدر عارف الوی کی امپیچمنٹ بنتی ہے، جو اہم ترین ذرائع کہہ رہے ہیں، جو لوگوں نے اس میں جو ہے وہ کام کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ خود اکبر ایس بابر صاحب کا کہنا ہے کہ، اور ان کی ای میل یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ تو کاؤنٹر ہوں گے ہی ہوں گے، اور اربوں کی جہاں کرپشن ہوئی ہو اور جو ثابت ہو جائے اور اکاؤنٹس بھی موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہے، تو پھر عارف الوی صاحب کی امپیچمنٹ اور ان کی جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم کی تاحیات نااہلی اور اس کے بعد اسد قیصر کی تاحیات نااہلی، صرف یہیں تک بات نہیں ہے، سیف اللہ نیازی بھی ہیں، عامر کیانی بھی ہیں، بہت سارے اور لوگ اس میں شامل ہیں جن کے خلاف کارروائی ہونی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بڑی گرفتاریاں ہوں گی۔ اور اکبر ایس بابر صاحب نے اس بات کو پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ پارٹی بین نہیں ہونی چاہیے، پارٹی پھر وہ لوگ چلائیں جو اس پارٹی کے اصل فاؤنڈر ہیں، اور جس ایجنڈے پہ، جس اس پہ پوائنٹ پہ، جس منشور پہ یہ پارٹی بنی تھی، اس منشور سے جو لوگ ہٹے تھے انہیں ہٹائیں، لیکن جو اس منشور کو لے کے آگے بڑھنے والے ہیں وہ پارٹی کو لے کے جائیں گے تو پارٹی کو بین نہ کیا جائے، لیکن جو ذمہ داران ہیں ان سب کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ تو یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آئے۔ 21 کو جو ہے وہ عدالت کے حوالے سے ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے، مریم نواز صاحبہ کی اپیل کا ہے۔ 23 کو میں نے کہا ہے الیکشن کمیشن کا ہے، فیصل ووڈا کا حوالہ ہے، اور یہ فارن فنڈنگ کیس جس میں اسکروٹنی کمیٹی نے دوسری دفعہ اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے۔ پہلی رپورٹ میں بڑی سرزنش ہوئی تھی کہ انتہائی بیہودہ رپورٹ تھی۔ اگر آپ وہ لیٹر دیکھیں الیکشن کمیشن کا، جس طرح انہوں نے اس کمیٹی کی سرزنش کی تھی، اس پہ صاف صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکروٹنی کمیٹی نہیں تھی، وہ انویسٹیگیٹو کمیٹی نہیں تھی، وہ ٹروتھ یعنی جو سچائی تھی، جو آپ کے ٹروتھ آپ کے تھا، اس کو آپ کے چھپانے کی کمیٹی تھی، اور چھپایا انہوں نے۔ لیکن اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں سب کو منتظر ہے، سیل کھلتا ہے، آج سیل کھلتا ہے جو ہے، کیونکہ آج جب یہ سیل کھلے گا تو پھر اس میں سے جو نکلے گا، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس رپورٹ کو دیکھتی ہے، آیا
اٹھا کر ریجیکٹ کرتی ہے یا واقعی اس رپورٹ کے اندر حقائق سامنے آ چکے ہیں جس کے اوپر اب بہت بڑا امتحان الیکشن کمیشن کا ہوگا. اور فورن فنڈنگ کیس جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کی کریڈیبلٹی، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا نشان ہے. اگر انہوں نے میرٹ پر فیصلہ کیا تو الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن میں جو موجود لوگ ہیں ان کی عزت، رسپیکٹ، ان کی کریڈیبلٹی عوام میں سرخرو ہوگی اور انصاف کے دائرے اور قانون کے دائرے میں ان کا نام ہمیشہ عزت و احترام سے تاریخ میں لکھا جائے گا. اور اگر فرض کیجئے کہ وہی حال کیا جو اسکروٹنی کمیٹی کرتی رہی تھی، الیکشن کمیشن نے بھی اس کو کہیں اور لے گئے دباؤ میں، تو پھر تاریخ میں ان کا نام سیاہ حروفوں سے لکھا جائے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کہاں کھڑا کرتی ہے اور اس کمیٹی میں کیا چیز سامنے آئی ہے، اور اس کے لحاظ سے کیا واقعی فورن فنڈنگ کیس سے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے.